جو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے. کس کے خوف کو ہم ترجیح دیں اور کس کے خوف میں ہم زندگی بسر کریں؟ خدا کے خوف میں یا کہ انسان کے خوف میں؟ خدا جو قادر مطلق ہے، جو آج اور کل بلکہ اب تک یکساں ہے، اس کے خوف کو ہم ترجیح دیں یا انسان کے خوف کو جو وقتی ہے اور جو قادر نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا چیلنج بھی ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہم انسان کے خوف سے خدا کے خوف کو ترجیح نہیں دیتے. ہمارے خدا یسوع مسیح نے بھی اس بات کے بارے میں کہا کہ امت زبان سے تو مجھے خداوند خداوند کہتی ہے، لیکن ان کے دل انسانی احکامات کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ انسان کا خوف ان کی زندگی میں زیادہ ہوتا ہے. آج جو میرے سامنے اور آپ کے سامنے بھی یہ ایک چیلنج ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس کے خوف کو ترجیح دیں، خدا کے خوف کو یا انسان کے خوف کو. چند باتیں میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا. فرعون مطلق عنان بادشاہ تھا. اس کے سامنے کوئی بات جو وہ کہتا تھا رد نہیں کی جاتی تھی. جب بنی اسرائیل بڑھ رہے تھے تو فرعون نے دائیوں کو جو بچے جننے میں مدد دینی تھی کہا کہ اگر عبرانی عورتوں کے بیٹے پیدا ہوں تو تم انہیں مار دینا، نہیں تو میں تمہارے گھرانوں کو تباہ و برباد کر دوں گا. ان دائیوں کو خدا کا خوف زیادہ تھا. انہوں نے خدا کے خوف کو ترجیح دی اور مصر کے بادشاہ کی حکم عدولی کی. اور جب اس نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتی تو انہوں نے کہا کہ عبرانی عورتیں طاقتور ہیں، قوت والی ہیں، ہمارے جانے سے پہلے ہی وہ اپنے بچے کو جنم دے دیتی ہیں. اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کے گھروں کو آباد رکھا، قائم رکھا، کیونکہ انہوں نے فرعون کے خوف سے بڑھ کر خدا کے خوف کو ترجیح دی. سب سے بڑی ایک خوبصورت مثال ہے صدرک مصر عبدالنچو کی کہ بادشاہ نے کہا کہ میری مورت کو سجدہ کرو. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے خداوند کو چھوڑ کر تیری مورت کو سجدہ کریں. اے بادشاہ، اس امر میں ہم تجھے جواب نہیں دے سکتے. تب بادشاہ نے کہا کہ بھٹی کی آنچ 7 گنا بڑھا دی جائے. موت بادشاہ کا خوف تھا، لیکن انہوں نے خدا کے خوف کو ترجیح دی. اور جب وہ ڈالے گئے تو ڈالنے والے بھسم ہو کے مر گئے. اور ہم بہت اچھا گیت بھی گاتے ہیں کہ خدا آپ ان کے درمیان آیا. اور نبوکدنصر ہراساں ہو گیا، حیران ہو گیا کہ 3 ڈالے تھے، یہ چوتھا کہاں سے آ گیا. انہوں نے ترجیح دی خدا کے خوف کو اور محفوظ رہنا. اور پھر سب سے بڑی مثال ہمارے خدا یسوع مسیح کی ہے. پینتس پلاطس نے اس سے کہا کیا تو نہیں جانتا تجھے چھوڑنے کا بھی اختیار ہے اور مصلوب کرنے کا بھی اختیار ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تجھے یہ اوپر سے اختیار نہ دیا جاتا تو تیرا کوئی اختیار مجھ پر نہیں تھا. اس لیے ہم خدا یسوع مسیح کے بدن کا حصہ ہیں. پاک بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں. تو پھر ہماری زندگی میں بھی انسان کے اختیار کا خوف نہیں ہونا چاہیے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ان کو اولین درجہ دیں زندگی میں، تو پھر اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ خدا کے خوف کو ترجیح دیں، کیونکہ خدا کے خوف کے وسیلہ سے ہم پناہ بھی حاصل کرتے ہیں اور زندگی بھی حاصل کرتے ہیں. ان دائیوں نے پناہ بھی حاصل کی اور زندگی بھی حاصل کی. صدرک مصر عبدالنچو نے پناہ بھی حاصل کی اور زندگی بھی حاصل کی. اور خود ہمارے خدا یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھ کر یہ بتایا کہ جو خدا کے خوف کو ترجیح دیتے ہیں موت کے بندھن بھی ان کے لیے کھل جاتے ہیں. اسے آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بہت اہم ضروری بات ہے
کہ ہم انسان کے خوف سے بڑھ کر خدا کے خوف کو ترجیح دیں۔ انسان کے خوف سے مراد یہ ہے کہ انسان کی تعلیمات، اس کے احکامات سے بڑھ کر خدا کی تعلیمات اور اس کے حکموں کی پیروی کریں، تو ہمیں پناہ بھی ملے گی اور زندگی ملے گی اور خوشی بھی ملے گی۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا اس کے نام میں آمین۔